بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ 45واں سبق ہے۔ تو 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا، آیت نمبر 62، 63 اور 64، 3 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں پر 4 طبقات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ایمان والے، والذین ہادو جو یہودی ہو گئے، والنصارہ اور عیسائی، اور سائبین سابی لوگ۔ ایمان والوں سے ایمان والے مراد تھے، اور ہادو سے مراد جو یہودی مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ یہودیوں کو یہودی جو کہا جاتا ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یہودا، اس کی وجہ سے ان کو یہودا کہا جاتا۔ دوسرا واقعہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تو کہنے لگے ہم نہیں مانتے جب تک ہمیں اپنے رب سے باقاعدہ اپنے کانوں سے ہم نہ سن لیں۔ تو 70 آدمیوں کا انتخاب کر کر کوہ طور پہ جب گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے تو پھر گستاخی کی کہ ہم تو اپنے رب کو دیکھیں گے تو ہم یقین کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گستاخی کی پاداش میں وہیں پہ ان کو موت دے دی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو زندہ کیا گیا۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، تو دوبارہ ان کو جو ہے زندگی دی گئی، تو اس ہدنا، اس مادے سے ان کو یہودی کہا گیا۔ اور دوسری بات، یہود یہ نسلی مذہب ہے، یہ تبلیغی مذہب نہیں ہے۔ تبلیغ کا مطلب یہ کہ آگے پہنچایا جانے والا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نسلی مذہب تھا، کہ بلکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی نسبت سے یہ یہودی ہیں، نہ کہ مذہب کے اعتبار سے یہ یہود کہلاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نصارہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور سائبین کے بارے میں مفسرین کی بڑی تفصیلات ہیں، بڑی گفتگو ہیں۔ مختلف مفسرین حضرات نے مختلف عقائد کے لوگ جو ہے ان کو شمار کیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ستاروں کی پوجا کرنے والے، بعض فرماتے ہیں کہ زمین کی مختلف چیزوں کی پوجا کرنے والے، یعنی بد دین کو سائب کہتے ہیں، بد دین۔ تو یہ نہ ایمان والے تھے، نہ یہود کے عقائد کے تھے، نہ نصارہ کے عقائد سے تھے، ان کے ہٹ کے جتنے بھی فرق تھے ان کو سائبین کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ان 4 فرق کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ سوار کر دی گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کے ساتھ ذاتی اور کسی کے ساتھ اس کی نسلی یا قومی اعتبار سے کوئی عداوت اور دشمنی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بھی واپسی کا راستہ ہے۔ کیا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اس سے آدمی یہ نہ سمجھے کہ صرف 2 چیزوں پر ایمان کا حکم ہے، بلکہ اللہ پر ایمان یہ ایمانیات کا پہلا نمبر ہے، اور قیامت آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ ایمانیات کا آخری نمبر ہے۔ تو باقی سب چیزیں ان کے اندر ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو پہلا کام یہ کریں ایمان لائیں، اور دوسرا کام عمل صالح کریں۔ تو کیا ہوگا؟ لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کو بڑا اجر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی رہی ہمیں کتاب چاہیے، کتاب چاہیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے ان کو کتاب دے دی تو اب روگردانی کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کہنے پہ کتاب دینے کے بعد پابندی کروانے کے لیے اللہ نے کوئی طور پہاڑ پورا اٹھا کر ان کی قوم کے اوپر لا کے کھڑا کیا کہ ایمان لے آؤ، ورنہ یہ پہاڑ نیچے آ کے تمہارے سروں پہ گرے گا۔ اب ڈٹ کے کہنے لگے کہ مانتے ہیں مانتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر حدود کو قائم فرمایا ہے، جسے آج ہم کہتے ہیں کہ بھی بڑے حالات خراب ہیں، لوگ مانتے نہیں ہیں، اسلام پہ چلنا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کسی بزرگ نے جو ہے بڑی پیاری بات فرمائی کہ 4 اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، 5واں اللہ نے ڈنڈا اتارا ہے، تو اس ڈنڈے کو حدود کہتے ہیں۔ تو وہ آج نافذ نہیں ہے، اس لیے دین جو ہے وہ یتیم ہے، اور دین کے بارے میں ہر ایک جو چاہتا ہے وہ باتیں کر رہا ہے، اور جس کا دل چاہے وہ دین کے بارے میں نئی سے نئی چیز گھڑ لے، عمل کرے نہ کرے، جس چیز کی جو غلط تشریح کرنا چاہے وہ کر رہا ہے۔ تو اسلام میں یہ حدود کی شکل میں تھا، تو لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حدود نہیں تھی، تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ کوہ طور کو ان کے اوپر مقرر کیا گیا۔ پھر یہاں اشکال ہوتا ہے کہ دین کے بارے میں تو لا اکراہ فی
کہ دین میں تو زبردستی نہیں ہے تو یہ کیا جبر ہو رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ کسی کو دین میں داخل کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے. کسی عیسائی کو، کسی ہندو کو، کسی یہودی کو، کسی مجوسی کو آپ زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. وہ اپنی چاہت سے، اپنے ارادے سے آئے گا، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کی پابندیاں پوری کرنا لازم ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غسان کا ایک بادشاہ ایمان لے آیا. تو جب وہ ایمان لے کر آیا تو بیت اللہ کا طواف کر رہا. اب وہ بادشاہوں والی لمبی چادر اس کی، وہ آگے جا رہا ہے اور 4 فٹ پیچھے اس کی چادر جو ہے وہ زمین پہ لگ رہی تھی. تو ایک فرازی شخص کا پاؤں اس پر آ گیا تو وہ جھٹکا لگا تو اس کی وہ چادر کھل گئی اور وہ سطر اس کا کھل گیا. تو اس غصے میں اس نے ایک مکہ اس کے لگایا فرازی شخص کے اور اس کی ناک توڑ دی. تو وہ اپنے اس بادشاہت کے نشے میں بھی نیا نیا اسلام میں داخل ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی 2 راستے ہیں، یا تو تم سے قصاص لیا جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا، یا پھر تمہیں اس سے معافی مانگنی ہوگی. تو وہ کہنے لگے میں اسے ایک بازاری آدمی سے معافی مانگوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اسلام میں اس کا نام مساوات ہے کہ عزت نفس اور ہر ایک اپنی آبرو کے حوالے سے، کیا وہ غریب ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، دونوں ایک لائن میں کھڑے ہیں. اس کے اندر بھی وہی دل ہے جو غریب کے اندر ہے، اس کی بھی وہی آنکھیں جو غریب کی، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. ایسے ہی کسی کی عزت نفس اور اس کی جو ہے آبرو کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. لہذا آپ کو اس سے معافی مانگنی ہوگی یا پھر اس کے بدلے میں وہ آپ سے بدلہ لے گا. اس نے کہا مجھے رات تک مہلت دیں، صبح بتاؤں گا. تو راتوں رات پھر یہ بھاگ گیا اور دار اسلام سے پھر یہ خارج ہو گیا. تو اس کے بارے میں پھر اللہ نے حکم دیا کہ بھئی اس احکامات کو لو اور تقوی اختیار کرو. تو ثم تولیتم من بعد ذلک، فرمایا اس کے بعد انہوں نے اقرار کیے، اقرار کرنے کے بعد میں پھر گئے. فرمایا اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم بہت بڑے خسارے میں ہوتی. یعنی اللہ کا فضل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا تھا کہ جس کا جب دل چاہے کہ وہ میری رحمت بارگاہ الہی اور رحمت الہی کی آغوش میں جب بھی آنا چاہے تو اللہ کے دروازے اس کے لیے ہر وقت کسی بھی انسان کو، کسی بھی عاصی کو، نافرمان کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے کھلے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی تمام معاصی سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے آغوش میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.